بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا۔ خلت نے یہ معلوم کر لیا تھا کہ یہ رقاصہ ہے۔ وہ بالکل شہزادی سی معلوم ہوتی تھی اور خلت سپاہی تھا۔ اس کا ایسی لڑکی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہو سکتا تھا۔ شہزادی قسم کی رقاصہ تو امیروں کی ملکیت تھی۔ البتہ خلت کو ایک اور لڑکی یاد آ گئی تھی جس کی شکل و صورت اس رقاصہ سے ملتی جلتی تھی۔ وہ 11-12 سال پہلے کی بات تھی جس کی یاد بھی خلت کے ذہن سے محو ہوتی جا رہی تھی۔ اس وقت خلت 17-18 سال کا نوجوان تھا۔ وہ دمشق سے تھوڑی ہی دور ایک گاؤں میں رہتا تھا اور اپنے باپ کے ساتھ کھیتی باڑی کیا کرتا تھا۔ وہ خوبرو بھی تھا اور اس کی طبیعت بہت شگفتہ تھی۔ ہنسی مذاق زیادہ کرتا تھا اور حاضر جواب بھی تھا، اس لیے گاؤں میں بچے سے بوڑھے تک اسے سب بہت چاہتے تھے۔ ہجرت کا سلسلہ تو چلتا ہی رہتا تھا۔ جن علاقوں پر صلیبی قابض تھے وہاں سے مسلمان کنبے صلیبیوں کے ستم سے تنگ آ کر مسلمانوں کی حکمرانی والے علاقوں میں آتے رہتے تھے۔ مقامی لوگ ان کی مدد کرتے اور انہیں آباد کر لیتے تھے۔ ایسا ہی ایک کنبہ کہیں سے ہجرت کر کے خلت کے گاؤں میں آ گیا۔ اس میں حمیرہ نام کی ایک بچی تھی جس کی عمر اس وقت 11-12 سال تھی۔ بچی بہت خوبصورت تھی۔ گاؤں والوں نے اس کنبے کو آباد کر لیا اور کھیتی باڑی کے لیے زمین اور سامان بھی مہیا کر دیا۔ حمیرہ کے بہن بھائی چھوٹے تھے۔ کام کرنے کے قابل صرف باپ تھا۔ خلت نے اس کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ حمیرہ کو خلت کی باتیں اچھی لگتی تھیں اور خلت کو یہ بچی اچھی لگتی تھی۔ وہ خلت کے گھر آ جایا کرتی۔ گھر ہو یا کھیت، حمیرہ اس سے کہانیاں ضرور سنتی تھی۔ خلت دلچسپ قصے گڑھ لیا کرتا تھا۔ 2-4 ماہ بعد حمیرہ کے باپ نے کھیتی باڑی ختم کر دی۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اس نے کون سا ذریعہ معاش اختیار کر لیا ہے۔ البتہ اس کنبے کی حالت بہتر ہوتی جا رہی تھی۔ حمیرہ خلت میں گل مل گئی تھی۔ وہ کھیتوں میں کام کرنے جاتا تو حمیرہ وہاں چلی جاتی، گھر میں ہوتا تو وہاں چلی جاتی۔ اب وہ 13 سال کی ہو گئی تھی اور اچھا برا سمجھنے لگی تھی۔ ایک روز خلت نے اس سے پوچھا کہ اس کا باپ کیا کام کرتا ہے، تو حمیرہ نے بتایا کہ اسے یہ تو معلوم نہیں کہ وہ کیا کرتا ہے اور پیسے کہاں سے لاتا ہے، پر اسے صرف یہ پتا ہے کہ اس کا باپ اچھا آدمی نہیں، وہ شہر سے کوئی نشہ کر کے آتا ہے۔ اس دن حمیرہ نے ایک نئی بات بتائی کہ یہ شخص میرا باپ نہیں ہے۔ میرے ماں باپ مر گئے تھے جب میں 5-6 سال کی تھی۔ اس نے مجھے سنبھال لیا اور اپنے گھر لے آیا۔ پھر میں اسی کو اپنا باپ کہنے لگی۔ میرے ساتھ یہ اپنی بیٹیوں جیسا سلوک کرتا ہے مگر اچھا آدمی نہیں۔ 1.5-2 سال گزر گئے۔ خلت میں حمیرہ کی بچپنے کی دلچسپی محبت میں بدل گئی۔ شباب نے حمیرہ کے چہرے پر بڑا ہی دلکش نکھار پیدا کر دیا تھا اور قد بھی بڑھ کر جاذب نظر ہو گیا تھا۔ ایک روز وہ خلت سے ملی، بہت پریشان تھی۔ اس نے خلت کو بتایا کہ اسے شک ہے کہ اس کا باپ اسے شادی کے بہانے کسی اجنبی کے حوالے کرنا چاہتا ہے۔ یہ شک اسے اس طرح ہوا تھا کہ اس کے باپ کے ساتھ ایک آدمی آیا تھا۔ باپ نے اس آدمی کی بہت خاطر تواضع کی تھی اور کچھ دیر بعد حمیرہ کو اپنے پاس بلایا تھا۔ اس اجنبی نے حمیرہ کو بڑی غور سے دیکھا تھا۔
हुमैरा ने बाप से पूछा कि उसने क्यों बुलाया है, तो बाप ने कोई ऐसा बहाना पेश किया था जिसने हुमैरा के दिल में शक पैदा कर दिया था। हुमैरा ने खिल्लत से कहा कि वो इसके सिवा किसी और के पास नहीं जाना चाहती। खिल्लत ने उसे कहा कि वो अपने माँ बाप के साथ बात करके उसके साथ शादी की कोशिश करेगा। ये तो अलग बात है कि हुमैरा जिसे बाप कहती थी वो उसका बाप नहीं था, लिहाजा उस शख्स को हुमैरा के मुस्तकबिल की कोई फिक्र नहीं थी। लेकिन उस दौर में औरत की कोई हैसियत नहीं थी। बहुत सी रकम लेकर लड़कियों को किसी के साथ ब्याह देने का रिवाज आम था। अमीर कबीर लोगों ने हरम बना रखे थे जिनके लिए वो नई से नई लड़कियां खरीदते रहते थे। अगर हुमैरा को उसका बाप फरोख्त कर रहा था तो ये कोई जुर्म या कोई अनोखा वाक़या नहीं था। खिल्लत अमीर माँ बाप का बेटा नहीं था। वो यही कर सकता था कि हुमैरा को भगा ले जाए और कहीं गायब हो जाए। वो सोच में पड़ गया कि क्या करे। हुमैरा के साथ उसे मोहब्बत इतनी ज्यादा थी कि वो आसानी से उससे नजरें नहीं फेर सकता था। उसने सोचने में कुछ ज्यादा ही वक्त सर्फ कर दिया। तीसरे दिन वो खेतों में था कि हुमैरा उसे पुकारती और दौड़ती उसकी तरफ आ रही थी। उसने देखा कि 3 आदमी उसके पीछे दौड़े आ रहे हैं, जिनमें एक हुमैरा का बाप भी था। दूसरे दोनों को वो नहीं पहचानता था। गांव के बहुत से आदमी बाहर आ गए थे, मगर वो सब तमाशाई थे। वो इसलिए हुमैरा की मदद को आगे नहीं आते थे कि उसके पीछे भागने वालों में उसका बाप भी था। हुमैरा खिल्लत के पीछे हो गई। उसने रोते हुए उसे बताया कि ये 2 आदमी उसे अपने साथ ले जाने आए हैं और उसके बाप ने इनके साथ सौदा कर लिया है। हुमैरा के बाप ने खिल्लत के पीछे से हुमैरा को पकड़ने की कोशिश की तो खिल्लत ने उसे धक्का देकर कहा, खबरदार उसे हाथ ना लगाना, पहले मेरे साथ बात करो। बाप ने कहा, ये मेरी बेटी है, तुम कौन हो मुझे रोकने वाले? खिल्लत ने कहा, ये तुम्हारी बेटी नहीं है। दूसरे 2 आदमी हुमैरा की तरफ बढ़े। एक ने तलवार निकाल ली थी। खिल्लत के हाथ में कुदाल की किस्म की कोई चीज थी। उसने घुमा कर मारी तो ये हथियार तलवार वाले के सर पर पड़ा। उसकी तलवार गिर पड़ी, फिर वो खुद भी चकरा कर गिरा। खिल्लत ने तलवार उठा ली। दूसरे ने भी तलवार निकाल ली। खिल्लत को तेगजनी की कोई ट्रेनिंग नहीं थी, फिर भी उसने वार रोके। दूसरा आदमी तेगजन मालूम होता था। खिल्लत को लड़ने का ज्यादा मौका ना मिला। उसके सर पर कोई वजनी चीज लगी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा आ गया और वो गिर पड़ा। जब उसके होश ठिकाने आए तो वो अपने घर में था। वो जोश में आकर उठा, लेकिन उसके बाप और 2-3 आदमियों ने उसे जकड़ लिया। उसे बताया गया कि वो बहुत देर से बेहोश पड़ा है और हुमैरा इस गांव से रुखसत हो चुकी है। खिल्लत चिल्लाने लगा कि लड़की को फरोख्त किया जा रहा है, लेकिन उसे बताया गया कि उसका निकाह पढ़ा कर रुखसत कर दिया गया है। खिल्लत के सर की हालत ये थी कि वो उठता था तो उसका सर चकरा जाता था। उसे शदीद चोट आई थी। बड़ों ने उसे नसीहत की कि हुमैरा के मामले में उसका बोलना जायज नहीं, क्योंकि उसका बाकायदा निकाह किया गया है। बहरहाल खिल्लत के लिए ये हादसा था। वो जब ठीक होकर बाहर निकला तो हुमैरा का बाप अपने सारे कुंबे के साथ गांव से हमेशा के लिए जा चुका था। खिल्लत पर दीवानगी सी तारी हो गई।
اسے حمیرہ کی محبت اور انتقام کا جذبہ پریشان رکھتا تھا۔ کام کاج سے اس کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ وہ کبھی کبھی دمشق چلا جاتا اور حمیرہ کے باپ کو ڈھونڈتا رہتا۔ ماں باپ نے اسے اچھی اچھی لڑکیاں دکھائیں، لیکن اس نے کسی کو بھی قبول نہ کیا۔ اس کے دل و دماغ پر حمیرہ غالب رہی۔ 1.5 سال تک اس کی یہی حالت رہی۔ ایک روز دمشق میں گھومتے پھرتے اسے پتہ چلا کہ فوج کی بھرتی ہو رہی ہے۔ اس نے اس خیال سے کہ اس بہانے وہ گاؤں سے دور رہے گا، فوج میں بھرتی ہو جانا بہتر سمجھا اور بھرتی ہو گیا۔ اسے ٹریننگ دی گئی، گھڑ سواری سکھائی گئی، تیر اندازی اور مختلف ہتھیاروں کا استعمال سکھایا گیا۔ اس کے ذہن کو مصروفیات مل گئیں تو اس کے دل سے حمیرہ کا دکھ کم ہونے لگا۔ اپنے جیسے ہزاروں سپاہیوں کے ساتھ رہتے، گپ شپ لگاتے اور ہنستے کھیلتے اس کے دل کی زندگی لوٹ کر آ گئی اور وہ ایک بار پھر شگفتہ مزاج جوان بن گیا۔ یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب صلاح الدین ایوبی کا نام ابھی مشہور نہیں ہوا تھا۔ لوگ ابھی نور الدین زنگی کو جانتے تھے۔ اسے ایک بار جنگ میں جانے کا موقع ملا، جو ایک خونریز لڑائی تھی۔ اس نے پہلی بار اپنے دشمن کو دیکھا۔ اس نے لٹے پٹے مسلمان کنبے دیکھے جو صلیبیوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے تھے۔ اسے یہ بھی بتایا گیا کہ صلیبی بہت سی مسلمان لڑکیوں کو اپنے قبضے میں رکھے ہوئے ہیں۔ یہ سب کچھ دیکھ سن کر اس کے اندر قومی جذبہ اور اسلام کی لگن بیدار ہو گئی۔ اس جذبے اور لگن نے جنون کی صورت اختیار کر لی اور اس جنون نے اسے ان سپاہیوں کی صف میں کھڑا کر دیا جو تنخواہ اور مال غنیمت کی خاطر نہیں بلکہ اللہ کے نام پر لڑا اور جانیں قربان کیا کرتے ہیں۔ 3-4 سال بعد جب صلاح الدین ایوبی کو مصر کا امیر بنا کر قاہرہ بھیجا گیا تو صلیبیوں نے سوڈانیوں کے ساتھ خفیہ معاہدہ کر کے سمندر کی طرف سے مصر پر حملہ کیا تو سلطان ایوبی نے نور الدین زنگی سے کمک مانگی۔ زنگی نے اپنے منتخب دستے قاہرہ روانہ کر دیے۔ ان میں خلت بھی تھا۔ اس کا شمار ان ذہین عسکریوں میں ہوتا تھا جو تلوار کے ساتھ دماغ بھی استعمال کرتے تھے۔ اسے 50 سپاہیوں کے ایک جیش کا کماندار بنا دیا گیا۔ مصر میں اس کا ذہن پوری طرح بیدار ہو گیا۔ سلطان ایوبی نے اپنی انٹیلیجنس کے سربراہ علی بن سفیان سے کہا کہ وہ لڑاکا کمانڈو جاسوسوں کا انتخاب کرے تو خلت کو حاضر دماغی، ذہانہ، جسم اور زبان کی مستعدی اور پھرتی جسم اور شکل و صورت کی دلکشی کی بدولت لڑاکا جاسوسوں میں لے لیا گیا۔ اسے کمانڈو اور گوریلا قسم کے شبخون مارنے کے لیے چند بار بھیجا گیا تھا، لیکن جاسوسی کے لیے ملک سے باہر نہیں بھیجا گیا۔ ملک کے اندر جاسوسوں کی سراغ رسانی، تعاقب اور گرفتاری کے لیے اسے استعمال کیا جاتا رہا۔ جاسوسوں کو وہ خوب پہچانتا تھا۔ اب سن 1174 میں جب سلطان ایوبی نور الدین زنگی کی وفات کے بعد 700 سوار لے کر دمشق پر قبضہ کرنے اور الملک الصالح کی معزولی کی مہم پر روانہ ہوا تو اس نے اپنے جاسوسوں کو پہلے ہی دمشق بھیج دیا تھا، جو مختلف بحروب دار کر دمشق میں داخل ہوئے اور پھیل گئے تھے۔ اور جب دمشق پر سلطان ایوبی کا قبضہ ہو گیا اور الصالح اس کے امیر، وزیر اور اس کے باڈی گارڈز دمشق سے بھاگے تو علی بن سفیان کے معاون حسن بن عبداللہ نے، جو جاسوسوں کے ساتھ دمشق گیا تھا،
کئی ایک جاسوس دمشق سے اس طرف روانہ کیے جس طرف الصالح اور اس کے باڈی گارڈز دستے گئے تھے۔ ان جاسوسوں کو خصوصی ہدایات اور مختلف مشن دیے گئے تھے۔ خلت کو بھی ان کے ساتھ بھیجا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ایک اور ساتھی بھی تھا۔ حلب میں پہنچے تو وہاں افراتفری کا عالم تھا۔ الصالح کے حواریوں کو فوری طور پر فوج کی ضرورت تھی۔ انہیں خطرہ تھا کہ سلطان ایوبی ان کا تعاقب کرے گا اور حملہ کرے گا۔ اس صورتحال میں انہیں جیسا کیسا سپاہی ملا انہوں نے رکھ لیا۔ خلت اور اس کے ساتھی نے اپنے آپ کو اس فوج کے سپاہی ظاہر کیا جو دمشق سے بھاگ آئے تھے۔ کمانڈروں میں سے کسی کو ہوش نہیں تھی کہ چھان بین کرتے کہ کوئی مشکوک افراد فوج میں نہ آ گئے ہوں۔ سلطان ایوبی کے جاسوسوں نے بھی اہم جگہیں سنبھال لیں اور حلب میں زمین دوز اڈہ بھی قائم کر لیا۔ خلت چونکہ خوبرو اور تنومند جوان تھا اور زبان کی چاشنی سے بھی مالا مال تھا، اس لیے اسے قصر سلطنت کے محافظوں کے لیے منتخب کر لیا گیا۔ اس نے اپنے ایک ساتھی کو بھی اپنے ساتھ رکھا۔ اسلام کا عسکری جذبہ اس کی روح میں اتر گیا تھا۔ اس نے حمیرہ کو کبھی یاد نہیں کیا تھا۔ اسے اتنی مہلت ہی نہیں ملتی تھی، مگر اس نئی رقاصہ نے اسے حمیرہ یاد دلا دی۔ حمیرہ سے جدا ہوئے 7-8 سال گزر گئے تھے۔ اس وقت حمیرہ 15-16 سال کی تھی۔ یہ رقاصہ بہت خوبصورت تھی۔ اس کے چہرے پر حمیرہ والی معصومیت اور سادگی نہیں تھی۔ اس نے جو لباس پہن رکھا تھا وہ اتنا سا ہی تھا کہ سینے کا تھوڑا سا حصہ اور 70 ڈھانپا ہوا تھا، آدھے سے زیادہ جسم عریاں تھا۔ یہ ناممکن تھا کہ یہ رقاصہ حمیرہ ہو۔ تیسری بار رقاصہ اس کے قریب سے گزری تو بھی خلت نے اسے ٹکٹکی باندھ کر دیکھا۔ رقاصہ بھی اسے دیکھ رہی تھی۔ اب کی بار وہ رک گئی۔ رقاصہ نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ خلت نے اپنا وہ فرضی نام بتایا جو اس نے وہاں لکھوا رکھا تھا اور پوچھا، آپ نے نام کیوں پوچھا ہے؟ تم مجھے گور گور کر دیکھا کرتے ہو اس لیے نام پوچھ رہی ہوں۔ حمیرہ نے ایسے لہجے میں کہا جس میں شریف عورتوں والی ذرا سی بھی جھلک نہیں تھی۔ کہنے لگی، تم سپاہی ہو، اپنے کام پر توجہ رکھا کرو۔ خلت کو تکلیف ہوئی لیکن اسے خوشی بھی ہوئی کہ یہ حمیرہ نہیں، حمیرہ تو بولی بالی لڑکی تھی۔ اسی شام حال میں ضیافت تھی۔ ریمانڈ کے جاسوسوں کا کمانڈر 3-4 روز پہلے آیا تھا۔ اس کا نام ونڈسر تھا۔ یہ ضیافت اسی کے اعزاز میں دی جا رہی تھی۔ خلت نے معلوم کر لیا تھا کہ یہ جاسوسی کا ماہر ہے اور جاسوسی کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے آیا ہے۔ شام کا اندھیرا گہرا ہو گیا تھا۔ ہال میں مہمان آ رہے تھے، کھانے چنے جا رہے تھے اور شراب کے دور چل رہے تھے۔ ابھی ونڈسر نہیں آیا تھا۔ خلت اور اس کے ساتھی کی ڈیوٹی ہال کے دروازے پر تھی۔ کچھ دیر بعد ونڈسر آ گیا۔ اس نے دونوں پہراداروں کو غور سے دیکھا، پھر اس نے خلت کے چہرے پر نظریں گاڑ دیں۔ ونڈسر نے خلت کی زبان میں پوچھا، تم خلیفہ کے محافظ دستے میں کب آئے ہو؟ خلت نے جواب دیا، یہاں آ کر مجھے محافظ دستے میں لے لیا گیا تھا، اس سے پہلے میں دمشق کی فوج میں تھا۔ ونڈسر نے پوچھا، تم مصر بھی گئے تھے؟ نہیں۔ ونڈسر نے دوسرے پہرادار سے خلت کے متعلق پوچھا، تم اسے کب سے جانتے ہو؟ ہم دونوں دمشق کی فوج میں اکٹھے رہے ہیں، ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ ونڈسر نے مسکرا کر کہا، اور میں شاید تم دونوں کو اچھی طرح جانتا ہوں، ذرا میرے ساتھ آؤ۔
وہ انہیں پہرے سے ہٹا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ وہ اعلیٰ تجربہ کار سراغ رساں اور جاسوس تھا۔ یہاں پہنچتے ہی اس نے باڈی گارڈز کی خفیہ چھان بین شروع کر دی تھی۔ خلت کو دیکھتے ہی اسے کچھ یاد آ گیا تھا، اور اس نے جب اس کے ساتھی کو دیکھا تو اس کا شک پکا ہو گیا۔ شک غلط بھی نہیں تھا۔ خلت اور اس کا ساتھی 3-4 سال سے انٹیلیجنس میں تھے اور وہ اکٹھے رہتے تھے۔ ان کی جوڑی پکی ہو گئی تھی۔ ونڈسر انہیں اپنے کمرے میں لے گیا، جو اسی عمارت میں بڑے ہال سے تھوڑی ہی دور تھا۔ کمرے میں لے جا کر اس نے مشعل کی روشنی میں دونوں کو ایک بار پھر غور سے دیکھا۔ اگر تم مجھے یقین دلا دو کہ تم یہاں کے وفادار ہو اور صلاح الدین ایوبی کو اپنا دشمن سمجھتے ہو تو میں تمہیں چھوڑوں گا ہی نہیں، بلکہ ایسے کام پر لگاؤں گا جہاں عیش کرو گے، جھوٹ نہ بولنا پچھتاؤ گے۔ خلت نے کہا، ہم یہیں کے وفادار ہیں۔ ونڈسر نے پوچھا، تم نے وفاداری کب سے بدلی ہے اور کیوں بدلی ہے؟ خلت نے کہا، خدا اور رسول کے بعد خلیفہ کا رتبہ ہے، صلاح الدین ایوبی کا کوئی رتبہ نہیں۔ ونڈسر نے پوچھا اور جواب کا انتظار کیے بغیر کہا، مصر سے کب آئے ہو؟ تم شاید مجھے نہیں جانتے، میں بھی تمہاری طرح جاسوس ہوں۔ نام شاید بھول جاؤں، چہرے نہیں بھولا کرتا۔ علی بن سفیان کہاں ہے؟ مصر میں یا دمشق میں؟ خلت کے ساتھی نے جواب دیا، ہم اسے نہیں جانتے، ہم سیدھے سادے سپاہی ہیں۔